سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنی بڑی آپ اس کو ایک گمبھیر مسئلہ سمجھتی ہیں جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے پاکستان کی، اور انوویشن کے تھرو جس طریقے سے ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے اس اکانومی کو سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو مین اسٹریم میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کتنا بڑا پرابلم ہے پاکستان کے لیے؟ تو یہ السلام علیکم جی، میرا تعلق جو ہے وہ ون لنک پرائیویٹ لمیٹڈ سے ہے، اور وہ ہے جو اون کرتی ہے پے پاک. ہمارا پے پاک جو ہے ڈومیسٹک اسکیم ہے پاکستان کا. تو ڈیفینیٹلی کہ یہ پرابلم ہے، اور پاکستان کا جو فرسٹ پیمنٹ سروس پرووائڈر جو ون لنک ہے وہ ایکچولی جو آپریٹ کرتا ہے ان دس ڈیجیٹل اسپیس، اور ڈیجیٹل پیمنٹس کی تقریباً 37.5% آف پاکستان's GDP is actually processed through 37.5% ٹرانزیکشنز جو ہماری ہاں وہ ون لنک کے چینل کے تھرو پروسیس ہوتی ہیں. تو آئی تھنک ایز پارٹ آف بینگ دا فرسٹ PSO PSP لائسنس ہولڈر ان پاکستان بینگ آپریشنل سنس 2014, One Link is actually playing a big role in contributing and encouraging documentation as well as digitization in Pakistan. Just to give you some idea, مطلب last year ہم نے کچھ 44 ٹریلین کے قریب کی والیوم پروسیسنگ کی ہے، اور انشاءاللہ اب ٹارگیٹ ہمارا جو فورکاسٹ ہے فار دا نیکسٹ ایئر 55 ٹریلین کی پروسیسنگ تھرو دا ون لنک پلیٹ فارم. نہیں، یہ آپ ٹرانزیکشنز کا کوانٹم بتا رہے ہیں یا اس کی مالیت بتا رہے ہیں؟ اس کی ویلیو پروسیس. جی ٹھیک ہے. تو یہ اگریڈ یہ بہت ہی اہم رول ہے، سگنیفیکنٹ رول ہے اس میں فائنینشیل انکلوژن کے حوالے سے. نا اب کسی بھی ڈیجیٹل پیمنٹ سولوشن کمپنی کو پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر اتنا بڑا گیپ ہے، آپ سمجھ لیں کہ انڈاکیومنٹڈ اتنی بڑی اکانومی ہے، وہاں پر مرچنٹ لیول پہ اور کنزیومر لیول تک اس پورے آپ سمجھ لیں کہ سسٹم کے اندر ان کی اپنی ایکسیپٹنس کے حوالے سے یا ایڈاپشن کے حوالے سے کتنے چیلنجز ہوتے ہیں، اس پہ ذرا میں جاننا چاہوں گا. تو آپ یہ تو آئی تھنک کامن نالج ہے کہ چیلنجز جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، کیونکہ آئی تھنک ہم کیش بیسڈ اکانومی پہ چلتے ہیں. ہماری جو عوام بھی جسے ہمیں ڈسکریج کرنا ہے، جی جس کو ڈسکریج کرنا ہے، تو سہولیات بہت آ گئی ہیں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی بہت سارے چینلز ایونیوز کھولے ہوئے ہیں تھرو ویریس سرکولرز اینڈ ویریس مینڈیٹس to enable digitization in Pakistan. One of those channels was to be able to offer PayPak, the PayPak card جو پاکستان کی پہلی ڈومیسٹک اسکیم ہے، وہ جو ہے ون لنک کے ماتحت وہ آئی ہوئی ہے سنس 2016، اور وہ اٹس اے ڈیجیٹل پیمنٹ کارڈ وچ از ویری سملر ٹو دی انٹرنیشنل پیمنٹ اسکیمس. تو وہ جو ہے وہ ایک چینل ہے جس کے تحت لوگ جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. بینکس جو ہیں اس کو ایشو کر کے، وہ ہماری پاکستانی اسکیم ہے، اس وجہ سے جو ہماری جو فارن ایکسچینج جو جاتی ہے باہر ایز اے ریزلٹ آف ادر اسکیمز، وہ ہم بچانے کے بڑے اچھے پوزیشن میں ہیں. اور کیونکہ لوکل اسکیم ہے، لوکل ڈومیسٹک ٹرانزیکشنز کو سپورٹ کرتی ہے، تو ہماری جو ساری کی ساری ٹرانزیکشنل کیپیبلٹی ہے اور ہمارا ڈیٹا ہے وہ کنفائن ہو جاتا ہے. ذرا میں آ جاتا ہوں، ڈیٹا کے اوپر بھی آ جاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ پے پاک اور ون لنک کی جوائنٹ وینچر ہے ان کا، اب پارٹنرشپ آپ کہہ لیں، اور ریگولیٹر آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو آگے کس طریقے سے آپ کے کس اسٹریٹجی کے تحت آپ آگے بڑھ رہے ہیں؟ تو پے پاک کو جو ہے وہ اگر میں کہوں کہ ڈیبٹ کارڈ کے مارکیٹ کے اندر ابھی جو ہے اس کا 23% شیئر ہے، اور جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت فائدے جڑے ہوئے ہیں. تو آپ کے جو ایشوئر بینکس ہیں، ہم اسکیم ہیں اور ہم پیمنٹ سروس پرووائڈر ہیں. تو ہم جب کارڈ آفر کرتے ہیں، ہم B2B بزنس ہے، اور ہمارا کارڈ جو ہے وہ آن آفر ہے ٹو بینکس in the country that have the license to issue cards. تو ان کو آفر، اور کسٹمرز کے لیے بھی بہت سہولت ہیں. تو ایک تو ہے بڑی کاسٹ سیونگ ہے ایک بینک کے لیے جو ایشوئنس کرتے ہیں کارڈز کی، اور دوسرا ہمارے پاس ہم لے کے آتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے آپ کے کسٹمرز سے جڑی ہوئی بہت ساری سروسز اس کے اندر ہیں جو آپ کی آسان کرتی ہیں آپ کے پیمنٹس کو. So there's a lot of services linked to PayPak offering. For example, access to 30,000
گو لوٹ لو مرچنٹس یو نو ان پے پاک انشورنس اویلیبل ہے. تو یہ اتنا سارا جو آپ کا ہے, اب یہ بتائیے ڈومیسٹک پیمنٹ اسکیم آپ کی ہے اور یہ ایکسٹرنل رسک بھی ہے اس وقت, وہ رسک کس طریقے کا ہوتا ہے اور آپ کا جو ڈومیسٹک ایکو سسٹم ہے پورا پیمنٹ کا یہ کس طرح سے محفوظ ہے؟ کیونکہ کسٹمر تو آ جائے گا, آپ اس کو لے کر آ گئے, لیکن یہ جو رسک والا پارٹ ہے اس کو کیسے میٹیگیٹ کیا ہوا ہے؟ اچھا, تو آئی تھنک کہ وہ جو جب آپ کوئی بھی کارڈ کے اسکیم آپریٹر ہوتے ہیں تو آپ کے لیے لازمی طور پہ ضروری انٹرنیشنل پیمنٹس کی جو حوالے سے جو سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں اس کو آپ کو اسٹرکٹلی کمپلائی کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو ہوتا ہے کہ جو اسکیم ہوتی ہے اس کو PCI DSS پیمنٹ کارڈ انڈسٹری کی سیکیورٹی سرٹیفکیٹ سے آپ کو یو ہیو ٹو بی الائنڈ, ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک چپ اینڈ پن کارڈ کی ایشوئنس کا مینڈیٹ نکالا تھا, وچ مینس کہ آپ کی اگر کارڈ کے اندر پہلے زمانے میں وہ میکس اسٹرائپ ہوتی تھی, ایک بلیک سی لائن ہوتی تھی پیچھے, اب یہ ہے کہ آپ کو چپ امبیڈ کر کے وہ والا کارڈ ایشو کرنا پڑتا ہے. تو وہ ایکچولی آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن اور آپ کی سیکیورٹی کو محفوظ رکھتی ہے اور فراڈ سے بچاتی ہے, کیونکہ جو کسٹمر اس پن کو یوز کر کے اپنی پرچیسنگ کرتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور وہی چیز استعمال کرتا ہے. یہ تو ہو گیا پاکستان کے شہروں کے حوالے سے, لیکن جو آپ میں اس کے اوپر ذرا جاننا چاہوں گا جو ہمارا سوشو اکنامک لینڈسکیپ ہے اور اس میں جو ہماری مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے, خواتین کی بات کریں, آپ رورل ایریا کی بات کریں, تو وہاں تک آپ کس طریقے سے پینیٹریٹ کر رہے ہیں, ان کو کس طریقے سے فائنینشیل انکلوژن کے اندر لے کر آ رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے جو بینکس ہیں, ایک بینکس ایک کمرشل بینک کا سیکٹر ہے, پھر آپ کے پاس مائکرو فائنانس بینکس ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ان کی بھی پینیٹریشن اتنی نہیں ہے نا پاکستان کے اندر. آپ دیکھیں کہ کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں, کتنے لوگوں کا بینکوں تک ایکسس ہے, بہت ہی کم ہے. وہ ہے, لیکن میں صرف آپ کو ایکسیس ٹو مارجنلائزڈ کمیونٹی کے بارے میں بتا رہی ہوں. تو ایک کانڈوٹ اور ایک چینل یہ ہے کہ جو مائکرو فائنانس بینکس ہیں وہ ان سیگمنٹ آف پاپولیشن کے قریب, کافی قریب ہیں. تو وہ جب فار ایگزامپل وہ جب پیپا کے ایشوئنس میں جاتے ہیں تو وہ والا کارڈ جو ہے کافی جگہوں پہ ہمارے جو بینکس ہیں جو ایشو کرتے ہیں ایگری کارڈز ایشو کرتے ہیں اور پیپا کا ہی کارڈ ایشو کرتے ہیں, وچ مینس کہ آپ کا وہ انسان جس کے پاس جو لون لے رہا ہے بینک سے یا مائکرو فائنانس بینک سے, وہ بھی اس کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے ATM کے ٹرانزیکشنز کے تھرو اپنے پیسے نکلوا سکتا ہے, اور ٹرانزیکشنل کیپیبلٹی تو اس پہ آلریڈی اویلیبل ہوتی ہے, تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے. ابھی ایک نیا آپ نے مینڈیٹ شاید سنا ہوگا, راست کا ایک مینڈیٹ آیا, راست پرسن ٹو مرچنٹ کی ٹرانزیکشنز بھی انیبل ہوئی ہیں, جس سے راست کی انیبلمنٹ ہوتی ہے پیچھے اسٹیٹ بینک کا مینڈیٹ ہے. لیکن اس کے اندر بھی ون لنک ایک رول پلے کر رہا ہے ایز این ایگریگیٹر آف ایگریگیٹرز. اس کا مطلب ہے کہ آپ چھوٹے مرچنٹس کو یا جو مرچنٹس جو ہیں وہ ابھی تک انیبل نہیں ہوئے ان کو آپ فیسلٹی پہ یوز کر سکتے ہیں اور QR کوڈ کے ذریعے سے پیمنٹس کی سہولت میسر کر سکتے ہیں, وچ از اگین اے لو کاسٹ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ اینڈ آل دی بیسٹ, کیونکہ کام جو ہے وہ پاکستان میں پاکستان کی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے اور جدت کے ساتھ, ٹیکنالوجی کے ساتھ. کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں, دنیا بھر میں فراڈ ہوتے ہیں, سائبر اٹیکس ہوتے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمپلائنس ہیں ان کا پاکستان میں ان چیزوں میں اور یہ کمپنیز جو ہیں بڑا خیال رکھ رہی ہیں.